السلام علیکم ویورز، سنڈے مدرسہ میں تہہ دل سے آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے بہت اچھے سے اس کی پریکٹس کی ہوگی اور اپنے بچوں کو بھی سکھایا ہوگا، کیونکہ اکثر لوگ قرآن کو بہت ایزی سمجھتے ہیں اور ایزی سے ہی کسی کو بھی قرآن پہ اتنا دھیان نہیں دیتے، اتنا توجہ نہیں دیتے۔ تو ون چینل نے یہ موقع لایا ہے کہ قرآن کو بہتر سے بہتر پڑھا جائے، کیونکہ قرآن کوئی عام کتاب نہیں ہے جسے ہم کیسے بھی پڑھ لیں اور کسی طرح بھی اسے ختم کر دیں۔ کیونکہ اکثر لوگ کیا کہتے ہیں، ہمارے بچے نے 1 قرآن ختم کر لیا، 2 قرآن ختم کر لیا۔ قرآن ختم کبھی نہیں کر سکتا کوئی انسان، کیونکہ وہ ایک معجزہ نما کتاب ہے۔ اسے ہم ادا کرنا ہے، پڑھنا ہے اور سیکھنا ہے، اور جتنا ہم قرآن کو پڑھیں گے اتنا ہمارے لیے کم ہے۔ ہم کبھی یہ نہیں بول سکتے کہ ہمیں بہت آتا ہے، ہمیں اچھے سے آتا ہے، نہیں، جتنا ہو سکے اس کی پریکٹس کریں، کیونکہ قرآن کوئی عام کتاب نہیں ہے۔ اگر کوئی عام کتاب ہوتی تو امام حسین نوکے نیزہ پر اس کی تلاوت نہیں کرتے۔ میں اس لیے اکثر ہی بتاتے چلی ہوں، امام حسین نے بتا دیا کہ قرآن کوئی عام کتاب نہیں ہے، میں جب نوکے نیزہ پہ اس کی تلاوت کر سکتا ہوں تو کیوں نہیں آپ بھی اس کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں اور گھر میں تلاوت کریں۔ تو چلیے اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے ایپیسوڈ کی طرف کہ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے کیا سیکھا تھا۔ پچھلے ایپیسوڈ میں بھی ہم نے جزم کی شناخت بتایا تھا کہ جزم کی شناخت کیا ہے۔ آج بھی ہم اپنے بچوں کو وہی سکھائیں گے۔ تو دیکھیے، جزم کی شناخت یعنی کس طرح سے زبر کے ساتھ جزم آ جائے تو اسے کس طرح ادا کرنا ہے، پیش کے ساتھ جزم آ جائے تو کیسے ادا کرنا ہے، زیر کے ساتھ جزم آ جائے تو اسے کیسے ادا کرنا ہے، اور حرف کی پہچان بھی میں نے آپ کو پچھلے ایپیسوڈ میں بتا چکی ہوں۔ چلیے آج کے ایپیسوڈ میں دیکھیے کہ آج ہمیں کیا پڑھنا ہے۔ آج کا جو ہمارا درس ہے کہ ہا زیر ہی، جیم جیم زبر جج، ہی جج۔ جس طرح سے میں نے آپ کو پچھلے ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ کتب جد کتنے ہیں، 5 ہے۔ پھر سے آپ کو ریپیٹ کروں، کتب جد 5 ہے۔ جیم بھی وہ ایک حرف ہے جسے کلکلا کہا جاتا ہے۔ دیکھیے یہاں پہ آ گیا، جیم جیم زبر جج، ہی جج۔ خو زبر خو، تو زبر تا، خط میم زبر ما، ختم۔ سین با زبر سب، عین زبر آ، سب آ۔ ہا پیش ہو، رو میم پیش روم، حرم۔ نون سین زبر نس، تا زبر تا، نستا۔ فا پیش فو، تا زیر تی، فوتی۔ ہا زبر ہا، فوتی ہا۔ عین با زبر اب، دال زیر دی، اب دی۔ فا زبر فا، قوف لام پیش کل، فکل۔ شین زیر شی، یا زبر یا، شیا۔ تا زبر تا، شیتا۔ تا فا زبر تف، عین زبر آ، تف آ۔ فا زبر فا، ہا زیر ہی، فہی۔ یا زبر یا، فہی یا۔ دیکھیے بچے اس میں کنفیوز ہو جائیں گے، کیونکہ پہلے ہم نے سیکھا تھا کہ یا کے نیچے 2 ڈاٹ ہوتا ہے تو اس کی پہچان ہے۔ کبھی کبھی ڈاٹ نہیں آتا ہے، اس کی شکل آ جاتی ہے، تو ہمیں اس سے بھی اس کو پہچاننا ہے۔ یہاں پہ یا کی شکل آ گئی ہے، اسے ہم اچھے سے پہچان سکتے ہیں۔ فا زبر فا، ہا زیر ہی، فہی۔ یا زبر یا، فہی یا۔ با عین زبر با، زواد پہ زو، با زو۔ قوف زبر کو، سین تا زبر ست، قوست۔ رو زبر رو، با زیر بی، رو بی۔ ہا زبر ہا، رو بی ہا۔ ہا رو زبر ہر، سا زبر سا، ہر سو۔ فا زبر فا، زا دال زیر زد، فزد، فزد، فزد۔ یہ اس لیے میں آپ کو ریپیٹ کر رہی ہوں کہ یہاں پہ کلکلا والا حرف آ گیا ہے۔ ہمارا اگلا حرف جو ہے، ابھی تک ہم نے 3 حرف میں سیکھا تھا کہ 3 حرف میں ہم کس طرح سے شناخت کریں جزم کی۔ اب ہمارا آ گیا 4 حرف کو کس طرح سے ادا کرنا ہے، اس کی ادائیگی ہم سیکھیں گے۔ الف خو زبر اخ، رو زبر رو، اخ رو۔ جیم زبر جا، اخ رو جا، اخ رو جا، اخ رو جا۔ الف نون زبر ان، زال رو زبر زر، انظر، انظر۔ میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں اگر آپ کو یاد ہوگا تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر نون میں جزم آ جائے تو اسے تھوڑا گننا کیا جاتا ہے، تو جس طرح سے انظر، انظر۔ الف نون زبر ان، زال رو زبر زر، انظر۔ تا نون پیش تن، زال رو زر زر، تنظر، تنظر۔ الف نون زبر ان، فا پیش فو، انفو۔ سین زبر سا، انفوسا، انفوسا۔ ہم اکثر انفوسا نہیں، انفوسا۔ ہمارا اگلا جو حرف ہے میم نون زیر من،
हा मीम पेश हुम मिन हुम। यहाँ पे आपको बताते चलूँ, नून जज़म के बाद हा आ गया, हुर्फ़े हल्की आ गया है, तो जब भी नून साकिन के बाद हुर्फ़े हल्की आ जाता है तो वहाँ पे इजहार होता है। इजहार यानी नून का साउंड क्लियर आना चाहिए, यानी गुन्ना नहीं होगा, नून का साउंड क्लियर आना चाहिए। वो पढ़ते पढ़ते हमें मालूम पड़ जाएगा उसे किस तरह अदा करना है। फिर भी अपने बच्चों को बताते चलो, जैसे मीम नून ज़ेर मिन, हा मीम पेश हुम मिन हुम। उससे पहले वाले हर्फ की तरफ अगर हम बढ़े तो अलिफ नून ज़बर अन, मैंने इस तरह पढ़ा था, अनफुसा अनफुसा। यहाँ पे हमने पढ़ा मिन हुम, तो आपको फ़र्क मालूम पड़ा होगा कि मैंने क्लियर पढ़ा मिन हुम। अगर इस तरह पढ़ूंगी तो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि हा आ गया। हुर्फ़े हल्की नून साकिन के बाद अगर हुर्फ़े हल्की आ जाए तो वहाँ पे इजहार का कानून होता है। इजहार यानी जाहिर करना, यानी नून का साउंड जाहिर होना चाहिए। मिन हुम, फ़ा ज़बर फ़ा, आइन लाम ज़बर अल, फ़अल नून ज़बर ना, फ़अलना। खौ ज़बर खौ, रो जीम ज़बर रज, खौरज नून ज़बर ना, खौरजना। जीम ज़बर जा, आइन लाम ज़बर अल, जा अल, ता ज़बर ता, जा अलता। अलिफ ज़ो ज़बर अज़, लाम ज़बर ला, अज़ला, मीम ज़बर मा, अज़लमा। अक्सर अलिफ ज़ा ज़बर अज़ यानी इस तरह साउंड आता है, नहीं, अलिफ ज़ो ज़बर अज़ यानी अज़ नहीं आएगा, अज़ आएगा तो अलिफ ज़ा आ जाएगा। अलिफ ज़ो है तो अज़, अज़लमा, अलिफ ज़ो ज़बर अज़, लाम ज़बर ला, अज़लो, मीम ज़बर मा, अज़लमा। अलिफ सीन पेश उस, काफ नून पेश कुन, उसकुन उसकुन। अलिफ नून ज़बर अन, ता मीम पेश तुम, अंतुम। मीम ज़बर मा, आइन ज़बर आ, मा आ, काफ मीम पेश कुम, माअकुम नहीं पढ़ना है, माअकुम। फिर चलिए बढ़ते हैं हम अगले लफ्ज़ की तरफ। हमारा अगला जो लफ्ज़ है या हा ज़बर यह, सीन ज़बर सा, यह सा, बा पेश बू, यह सबू नहीं पढ़ना है, यह सबो भी नहीं पढ़ना है, यह सबू। अलिफ नून पेश उन, जा ज़ेर जी, उनजी, लाम ज़बर ला, उनजिला। या रॉ पेश युर, रॉ मोटा हो गया, या रॉ पेश युर, सीन ज़ेर सी, युरसी, लाम ज़बर ला, युरसिला। कि रॉ जज़म के बाद पेश आया है इसलिए रॉ को हमने मोटा पढ़ा है, युरसिला। सीन ज़बर सा, मीम एन ज़ेर मी, समी, ता पेश तू, समी तू। अलिफ, अभी 4 हर्फ हमने सीखा। अब हमारा जो अगला जो लफ्ज़ आ रहा है, हर्फ आ रहा है, वो 5 वाला है। अलिफ लाम ज़बर अल, हा मीम ज़बर हम, अलहम, दाल पेश दू, अलहम्दु। हमारा जो अगला लफ्ज़ है अलिफ नून ज़बर अन, आइन मीम ज़बर अम, ता ज़बर ता, अनअमता। आपने देखा होगा कि नूने जज़म के बाद आइन आ गया, आइन भी हुर्फ़े हल्की है इसलिए हमने नून को गुन्ना नहीं किया, नून का इजहार किया है। अलिफ नून ज़बर अन, आइन मीम ज़बर अम, ता ज़बर ता, अनअमता। सीन मीम ज़बर सम, आइन ज़ेर ई, सम ई, हा मीम ज़ेर हिम, सम इहिम। आइन ज़बर आ, लाम मीम ज़ेर लिम, अलिम, ता मीम पेश तुम, अलिम तुम। फ़ा ज़बर फ़ा, अलिफ खौ ज़बर अख, फ़अख, रो ज़बर रो, फ़अखरो, जीम ज़बर जा, फ़अखरज। लाम ज़ेर ली, ता फ़ा ज़बर तफ, ली तफ, ता ज़बर ता, ली तफ्ता, रो ज़ेर री, ली तफ्तरी, या ज़बर या, ली तफ्तरिया। ज़ो ज़बर ज़ो, लाम मीम ज़बर लम, ज़ोलम, ता मीम पेश तुम, ज़लम तुम नहीं करना है, ज़ोलम तुम। अलिफ ज़बर अ, खौ ज़बर खौ, अखौ, रो कौफ ज़बर रख, अखौ रख, ता ज़बर ता, अखौ रखता। अलिफ ज़बर आ, लाम मीम ज़बर लम, अलम। नून शीन ज़बर नश, रो हौ ज़बर रह, नशरह। लाम ज़बर ला, काफ ज़बर का, लक्का। स्वाद दो ज़बर स्वद, रो ज़बर रो, स्वद रो, काफ ज़बर का,
صدرک سین زبر سا نون قوف پیش نک سنک روز ری سنک ری حمزہ پیش او سنک ری او کاف زبر کا سنک ری اکا سنک ری اکا سنک ری اکا. اس طرح سے بس یہیں تک تھا میرا آج کا درس، اور امید کرتی ہوں کہ آپ اس کی زیادہ سے زیادہ گھر پہ بیٹھ کے اس کی پریکٹس کریں گے. بڑھتے ہیں مورل اسٹوری کی طرف، اور امید کروں گی کہ نیکسٹ جو درس میں نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ بہت اچھے سے اس کی پریکٹس کریں گے، اور پھر میں آپ کو بتاؤں گی. چلیے مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں السلام علیکم. آپ تمام کا استقبال ہے پروگرام سنڈے مدرسہ میں. ہمیشہ کی طرح اس بار بھی میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی کہانی لے کے آئی ہوں. ایک ایسی کہانی جو آپ سے ایک برائی کو دور کر دے گی، ایک ایسی برائی جو کہ بہت ہی بڑا گناہ ہے، اور وہ گناہ ہے غیبت کرنا. آج کی جو ہماری سٹوری ہے یہ ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے جڑی ہوئی ہے. ایک بار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ صحابی یعنی کہ کمپینینز ایک جگہ پر بیٹھ کر ایک شخص کے بارے میں بات کر رہے تھے، ڈسکس کر رہے تھے ان کے بارے میں چیزوں کو. جب ہمارے اور آپ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا کہ یہ یہاں پر بیٹھ کر کسی کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، ڈسکس کر رہے ہیں، ان کے بارے میں برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو وہ وہاں پر پہنچے. انہوں نے ان تمام صحابیوں کو روکا اور کہا کہ تمہیں پتہ ہے کسی کی غیبت کرنا، کسی کے پیٹھ پیچھے بات کرنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ تو ان میں سے ایک صحابی نے کہا لیکن ہم جو بات کر رہے ہیں وہ غلط نہیں ہے، یہ فلاں فلاں کوالٹی، بیڈ کوالٹی اس میں پائی جاتی ہے، ہم وہی باتیں کر رہے ہیں. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ وہ کوالٹیز جو کسی میں پائی جاتی ہو یا وہ برائی جو کسی میں پائی جاتی ہو، اس کے بارے میں ان کے پیٹھ پیچھے بات کرنا ہی غیبت کہلاتا ہے. کیونکہ اگر آپ جو کہہ رہے ہیں اور وہ چیزیں اس انسان میں نہیں پائی جاتی تو یہ تو تہمت لگانا ہو گیا، یعنی آپ کسی پہ الزام لگا رہے ہیں، اب ان کے بارے میں جھوٹی باتوں کو عام کر رہے ہیں، یہ تو غلط بات ہے. تو وہ باتیں جو کسی میں پائی جاتی ہو اسے بھی ہم کسی کے پیٹھ پیچھے نہیں کر سکتے، اور یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. لیکن پیارے بچوں، ہمارا جب کسی سے جھگڑا ہو جاتا ہے یا جب ہم ممی سے یا پاپا سے غصہ ہو جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پاپا کو جا کے کہتے ہیں ممی نے یہ کیا، ممی ایسی ہے، ممی ویسی ہے. یا ہم ممی کو جا کے کہتے ہیں کہ ڈیڈی میری بات نہیں سنتے، ڈیڈی نے یہ کیا، ڈیڈی نے وہ کیا. ڈیڈی بھی تو سارا دن فون یوز کرتے ہیں. اور اگر دوستوں سے ہو جائے جھگڑا تو پھر بات ہی کیا ہے، ہم کیا کیا باتیں کرتے ہیں نا پھر غصے میں اپنے دوستوں کے بارے میں. ٹھیک ہے، ہمیں بعد میں ریگریٹ بھی ہوتا ہے ہمارا غصہ ٹھنڈا ہونے کے باوجود، لیکن ہم نے کافی کچھ کہہ دیا غصے میں. اور میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی غصے میں ہی کیوں، ہمیں ہر وقت اس بات کی کوشش کرنا چاہیے، ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کسی کے بھی پیٹھ پیچھے ان کے بارے میں باتیں نہ کریں، چاہے پھر وہ بات سچ ہی کیوں نہ ہو. اور اگر ہمیں بات کرنا ہی ہے تو ہم ان کے بارے میں اچھی باتیں بھی کر سکتے ہیں نا، بہتر باتیں بھی کر سکتے ہیں. ہم کسی کی غیر حاضری میں ان کے لیے دعا بھی کر سکتے ہیں. تو ہم نیگیٹو چیزیں کیوں کریں، ہم پازیٹیو چیزیں کر کے اللہ کو بھی خوش کر سکتے ہیں. اور اگر ہم کسی کے بارے میں اچھی باتیں کریں گے تو اللہ ڈیفینیٹلی معاشرے میں ہمارے بارے میں بھی اچھی باتوں کو ضرور عام کرے گا. تو میں امید کرتی ہوں کہ اب سے اپنی اس بیڈ کوالٹی پر میں بھی کام کروں گی، آپ بھی کام کریں گے. اوکے کڈس، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ سسٹر فاطمہ آپ کے لیے کیا لے کے آئی ہیں. السلام علیکم پیارے بچوں. ہم آپ کو لگاتار عزاداری کے بارے میں بتا رہے ہیں. ہم نے پچھلی بار بات کی تھی کہ ہم ماہ محرم الحرام کو ایک غم کا مہینہ کیوں مانتے ہیں اور ہم عزاداری کیوں کرتے ہیں. اب آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اگر ہم عزاداری کرتے ہیں تو ہمیں کس طرح کرنا چاہیے اور ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. جب ہم مجلس میں جاتے ہیں تو وہ کیا چیزیں ہیں جو ہم لوگوں کو کرنا چاہیے اور جو ہم لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے. میں اسلامک لاز اس لیے لے کر نہیں بیٹھتی ہوں کیونکہ یہ چیزیں اسلامک لاز یعنی ہمارے احکام میں موجود نہیں ہیں، کیونکہ عزاداری عقیدہ ہے اور شریعت ایک الگ چیز ہے. تو جب ہم شریعت کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اسلامک لاز کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جب ہم عقیدت کی بات کرتے ہیں، محبت کی بات کرتے ہیں تو اس میں کوئی رولز نہیں ہوتے. آپ جس طرح چاہیں امام حسین علیہ السلام سے محبت کر سکتے ہیں. کڈز، عزاداری ایک ایسی چیز ہے جو ہم لوگوں کو دوسرے مسلمانوں سے الگ کرتی ہے. یہ ہماری پہچان ہے، ہماری آئیڈینٹی ہے.
ایک اہل سنت کے علماء کا بیان ہے کہ اگر شیعہ نہ ہوتے تو اہل بیت علیہ السلام کا کوئی نام نہیں لیتا. تو کڈز آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا تحفہ ہے والدین کی طرف سے جو ہمیں ملا. ہمارے لیے کتنا آسان ہے کہ ہم شیعہ گھرانے میں پیدا ہو گئے اور ہم وہ ساری چیزیں خود بخود فالو کرتے ہیں جس سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. لیکن ہم لوگوں کو اس تحفے کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے کیونکہ اس کی بہت بڑی قیمت امام حسین علیہ السلام نے ادا کی ہے. تو ہم لوگوں کو اب جب ہم مجلس میں نکل رہے ہیں تو کس طرح نکلنا چاہیے؟ اس طرح سے نہیں نکلنا چاہیے کہ لوگ کہیں دیکھو یہ لوگ ایسا کرتے ہیں، اتنی گندگی کرتے ہیں اور کچھ خیال نہیں رکھتے. سب سے پہلے جب آپ مجلس میں جائیں کڈز، آپ رومز میں الگ جا کے نہیں کھیلیں، اپنی ممی کے ساتھ بیٹھیں، مجلس سنیں. اور ایسا بھی نہیں کریں کہ اب آپ نے ممی کا فون لے لیا، کنٹینیوس اس میں گیم چل رہا ہے، ممبر پہ سے کیا بیان ہوا آپ نے سنا ہی نہیں. آپ ڈیڈی کے ساتھ تو گئے ہیں لیکن ان کا فون لے کے آپ بیٹھے ہیں اور آپ کو مولانا نے کیا بتایا ممبر سے آپ کو خبر ہی نہیں. آپ کو اس وقت فون نہیں لینا ہے، آپ گھر جا کے لے لیں، کسی اور وقت لے لیں. لیکن جب ہمارے علماء ممبر پہ سے مجلس پڑھ رہے ہیں، آپ کو آپ کے ممی یا ڈیڈی کے ساتھ بیٹھنا ہے، پوری مجلس کو توجہ کے ساتھ سننا ہے. اس کے بعد جب ہم کو تبرک بانٹا جاتا ہے تب ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں یہ خیال کرنا ہے کہ اگر جیسے کوئی ریڈی میڈ پیکٹ کے چپس ہیں یا ہمارا جو فروٹی ہوتا ہے یا ایسا کچھ ہوتا ہے، ٹیٹرا پیکس ہیں، یہ ہم لوگوں کو ہم نے وہیں پیا وہیں پھینک دیا. بالکل اس طرح سے نہیں کرنا ہے. ہم لوگوں کو میک شور کرنا ہے کہ ہم ایک ڈسٹ بن ڈھونڈیں جس میں ہم ڈال دیں. اگر ہمیں وہ نہیں مل سکتی تو فی الحال ہم اپنے پاس ہی رکھیں اور اپنے گھر جب جائیں یا رستے میں ہمیں جب ڈسٹ بن دکھے تب ہم اسے پھینک دیں. اپنے آس پاس لٹر بالکل نہیں کرنا ہے. کسی مجلس میں اگر کھانا کھلایا جا رہا ہے تو آپ وہ کھانا دیکھ کے اتنا سارا ایک ساتھ نہ نکال لیں. اگر آپ کی فیوریٹ چیز ہی کیوں نہ ہو، تھوڑا تھوڑا کر کے نکالیں، جتنا آپ کھا سکتے ہیں اتنا ہی نکالیں. کیونکہ بہت جگہ ہم نے مجلسوں میں دیکھا ہے کہ لوگ اتنا سارا کھانا نکال لیتے ہیں پھر وہ ختم نہیں کر پاتے ہیں اور وہ سارا کھانا جو کہ تبرک ہے، لائق احترام ہے، وہ ڈسٹ بن میں جاتا ہے. تو ہم لوگوں کو میک شور کرنا ہے کہ ہماری وجہ سے تبرک کی بے ادبی نہ ہو. یاد رکھیں کہ جس مجلس میں آپ جا رہے ہیں اس مجلس میں امام حسین علیہ السلام کا جو ہم غم مناتے ہیں انہیں بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا. اور اگر ہماری وجہ سے رزق ویسٹ ہوگا تو امام کو یہ چیز بہت بری لگے گی. اب اگر کوئی بڑے بچے مجھے سن رہے ہیں یا گھر کے بڑے مجھے سن رہے ہیں، آپ لوگ کوشش کریں کہ آپ لوگ کے نزدیکی امام بارگاہ میں آپ والنٹیئر کریں. اگر آپ بڑے بچے ہیں تو آپ چھوٹے بچوں کو والنٹیئر کریں. آپ دیکھیں کہ وہ لوگ شور نہیں مچا رہے ہیں یا ایک دوسرے کے ساتھ مار پیٹ نہیں کر رہے ہیں. آپ ان چیزوں کا دھیان رکھیں. سب سے امپورٹنٹ بات، اگر آپ والنٹیئر ہیں تو آپ عزاداروں سے بالکل روڈ بات نہ کریں. کوئی بھی مجھے پرسنلی نہیں لے، میں ایک جنرل بات کر رہی ہوں کیونکہ اکثر ایسا دیکھا جاتا ہے کہ والنٹیئرز کیونکہ اب اتنے سارے لوگوں کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں تو وہ تھوڑے سے چڑچڑے ہو جاتے ہیں. تو آپ لوگ صبر اور تحمل سے کام لیں اور عزاداروں کے ساتھ بالکل بھی بلند آواز میں یا زور سے اس طرح سے بات نہ کریں. بہت ہی احترام سے بات کریں کیونکہ یہ امام حسین علیہ السلام کے عزادار ہیں. میں اپنے ٹین ایج بچوں کو یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ آن لائن فتنوں سے بالکل دور رہیں کیونکہ ہر سال محرم میں بہت سارے آن لائن فتنے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو آپ لوگ بالکل ان چیزوں سے دور رہیں. کی بورڈ واریئرز نہ بنیں کیونکہ کی بورڈ پہ ٹک 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 ٹائپ کر لینا بہت آسان ہوتا ہے. نہ آپ کو ریلیجن کا پتہ ہے نہ انہیں پتہ ہے اور دو لوگ مل کے بحث کر رہے ہوتے. تو ان چیزوں سے بہت زیادہ دور رہیں. دیکھتے ہیں سسٹر سکینہ ہمارے لیے کون سے سورے کی تفسیر لائی ہیں. السلام علیکم بچوں، آج ہم سورہ ضحیٰ کی تفسیر کو ڈسکس کریں گے. سورہ ضحیٰ 30ویں پارے کا 93 نمبر کا سورہ ہے اور اس میں ٹوٹل 11 آیت ہے. یہ سورہ ایک مکی سورہ ہے. تو آئیے اس سورہ کی تفسیر کو سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آیت والضحیٰ. پہلی آیت میں اللہ چڑھے ہوئے دن کی روشنی کی قسم کھاتا ہے. سیکنڈ آیت واللیل اذا سجا. سیکنڈ آیت میں اللہ رات کی تاریکی جب چھا جاتی ہے اس کی قسم کھاتا ہے. تو فرسٹ اور سیکنڈ آیت میں اللہ دن کے برائٹنس کی اور رات کی ڈارکنیس کی قسم کھا رہا ہے. تھرڈ آیت ما ودعک ربک وما قلی. تھرڈ آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ آپ کے رب نے کبھی بھی آپ کو نہیں چھوڑا اور کبھی بھی آپ سے ناراض نہیں ہوا. فورتھ آیت وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. فورتھ آیت فرماتی ہے کہ بے شک آخرت تمہارے لیے دنیا سے بہتر ہے. ففتھ آیت
وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ یہ آیت فرماتی ہے کہ عنقریب اللہ تمہیں وہ تمام چیزیں عطا کرے گا جو تمہیں خوش کر دے گی۔ 6th آیت، الم یجدک یتیما فآویٰ۔ یہ آیت میں اللہ کوشچن کرتا ہے کہ جب آپ یتیم تھے تب کیا اللہ نے آپ کو پناہ نہیں دی؟ 7th آیت، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ اس آیت میں اللہ کوشچن کرتا ہے کہ جب آپ راستے سے ناواقف تھے تب کیا اللہ نے آپ کو گائیڈ نہیں کیا؟ 8th آیت، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ یہ آیت میں اللہ کوشچن کرتا ہے پھر سے کہ جب آپ تنگ دست تھے تب کیا اللہ نے آپ کو غنی نہیں بنایا؟ 9th آیت، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔ تو اس آیت میں اللہ نصیحت کرتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ ستم نہ کرو اور یتیموں کے ساتھ اچھے سے سلوک کرو۔ 10th آیت، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ اور اللہ اس آیت میں نصیحت کرتا ہے کہ جب کوئی فقیر آئے یا جب کوئی آپ سے مدد مانگنے آئے تب اس کی مدد کیا کرو اور اسے جھڑک نہ دینا۔ 11th آیت اور لاسٹ آیت، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اور اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ اپنے پروردگار کی تمام نعمتوں کے بارے میں ذکر کیا کرو۔ تو اس سورہ سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ پہلی چیز کہ دنیا سے بہتر ہمارے لیے آخرت ہے۔ سیکنڈ چیز کہ ہمیں یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ یتیم کون ہوتے ہیں؟ جن کے پیرنٹس نہیں ہوتے۔ تو اللہ ہمیں کہتا ہے کہ ہمیں یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے اور ان پہ ستم نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کوئی فقیر یا کوئی آپ سے آ کے مدد مانگے تو اسے ہیلپ کرنا چاہیے اور اسے بالکل بھی انسلٹ نہیں کرنا چاہیے، جھڑکنا نہیں چاہیے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ تو آئیے دیکھتے ہیں سسٹر نیلم ہمارے لیے کون سے کوئز کویشچنز لے کے آئی ہیں۔ تو آئیے پیارے بچوں، اب آپ کو روبرو کرواتے ہیں کوئز سیکشن میں اس ہفتے کے سوالات سے، وہ سوالات جس کے ذریعے آپ کافی سارے انعامات، کافی سارے گفٹ جیت سکتے ہیں۔ تو اس ہفتے کے سوالات یہ رہے آپ کی ٹی وی اسکرین پر۔ حضرت عباس علیہ السلام کے ٹائٹل کیا ہے؟ حضرت عباس علیہ السلام کے القاب کیا ہے؟ حضرت عباس علیہ السلام کی عمر مبارک کربلا میں کتنی تھی؟ حضرت عباس علیہ السلام کی عمر مبارک کربلا میں کتنی تھی؟ آپ کی والدہ کا کیا نام ہے؟ آپ کی والدہ کا کیا نام ہے؟ سو پیارے بچوں، اگر آپ ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں تو ہماری واٹس ایپ ڈیٹیلز آپ کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہے۔ آپ کو جوابات کے ساتھ ہمیں 3 ڈیٹیلز بھیجنی ہے: آپ کا نام، آپ کا کمپلیٹ پوسٹل ایڈریس اور آپ کا کانٹیکٹ نمبر۔ یاد رکھیں، اگر آپ کا ایڈریس کمپلیٹ نہیں ہے تو ہم آپ تک آپ کے گفٹس نہیں پہنچا پائیں گے۔ تو اپنی کمپلیٹ ڈیٹیلز آنسرز کے ساتھ ہمیں ضرور بھیجیں۔ یہ رہے پچھلے ہفتے پوچھے گئے سوالوں کے صحیح جوابات آپ کی ٹی وی اسکرین پر۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے والدین کا کیا نام ہے؟ آپ کے والدین کا نام ہے امام علی علیہ السلام اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے کربلا میں کتنے بیٹے تھے؟ آپ کے 2 بیٹے تھے۔ آپ کے 2 بیٹوں کا کیا نام ہے؟ آپ کے 2 بیٹوں کا نام ہے اون اور محمد۔ آئیے اب آپ کو روبرو کرواتے ہیں پچھلے ہفتے کے ونرز سے۔ سمرانی زہرا موا گجرات سے، فضل علی پٹنہ، سیدہ عذرا فاطمہ حیدرآباد، کلثوم فاطمہ لکھنؤ، سیدہ زیبا انجم کرناٹکا سے۔ اسی کے ساتھ ٹیم سنڈے مدرسہ کو دیجیے اجازت، پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ۔ پیغام انسانیت